मुजरिम चाहे कितना ही ज़हीन क्यों ना हो और जुर्म कितनी ही सफाई से क्यों ना किया गया हो, लेकिन बकौले शायर जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। मुजरिम अपनी निशानदेही किसी न किसी तरह खुद ही कर देता है। ये तफ्तीशकार पर मुनहसर है कि वो कितना बारीक भी हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर। साबिक इंस्पेक्टर नियाज़ अहमद खोसा की डायरी से एक दिलचस्प केस आपकी पेश खिदमत है। तो आइए शुरू करते हैं। मुजरिम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो ऐसी चाबुक दस्ती और महारत से वारदात करे कि इसके पकड़े जाने का कोई इम्कान बाकी न रहे, लेकिन वो कोई ना कोई बात भूल जाता है। इसकी तरफ इसका ध्यान ही नहीं जाता। फिर हम पुलिस वाले बाल की खाल उतारते हैं और इस खाल के नीचे से कोई ना कोई सुराख निकल ही आता है, जिसका सिरा पकड़कर हम मुजरिम को छाप लेते हैं। एक सुबह थाने में इत्तला आई कि आड़त मंडी के पहलू में वाक़े एक कोठी में डकैती की वारदात हो गई है और शायद मज़ाहमत करने पर खातून खाना को कत्ल कर दिया गया है। मैं ज़रूरी तैयारी के बाद कांस्टेबल आज़म और 2 सिपाहियों को लेकर चाय वारदात पर पहुंच गया। ये तकरीबन 1.5 किनाल पर बनी एक वसी कोठी थी। पाए बाग खूबसूरती से तराशा हुआ था और वहाँ पर संगे मरमर से बने हुए शेर का एक मुजस्समा भी था, जो बाग की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। लाश एक कमरे में पड़ी थी। कमरे में टाइलें लगी हुई थीं जो इम्पोर्टेड लगती थीं। कमरे की सेटिंग इसे ख्वाब का ज़ाहिर कर रही थी। लाश मुंह के बल पड़ी थी। मैंने लाश को सीधा करवा के इसका बगौर मुआयना किया तो पता चला कि गोली सीने में लगी थी। औरत जवां साल और कुदरत की सन्नाई का नादिर नमूना थी। खून बह बह कर जम गया था क्योंकि वो माह जनवरी था और सर्दी उरूज पर थी। लाश का बारीक बीनी से मुआयना करने पर इस हकीकत का पता चला कि लाश के जिस्म पर किसी किस्म का कोई और ज़ख्म नहीं है। कपड़े भी ठीक हालत में थे। लाश एक बड़ी सी तिजोरी के सामने पड़ी थी। तिजोरी खुली हुई थी। ताले को खोला गया था। ये नंबरों से खुलने वाला ताला था। बज़ाहिर लगता यही था कि असले के ज़ोर पर खातून खाना से नंबर मालूम कर लिया गया होगा। तिजोरी की चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थीं। मेरे साथ खातून, जिसका नाम मुझे मुसर्रत जबी मालूम हुआ था, उसका भाई कैसर, माली ज़ुल्करनैन और सिपाही कासिम था। पाए बाग में खाना पकाने वाली मुलाजिम खुर्शीद को मैंने सिपाही सिकंदर और कांस्टेबल आज़म की निगरानी में छोड़ा था। ज़ेवरात के डब्बे इधर उधर बिखरे पड़े थे। कुछ और चीज़ें भी थीं और ये डब्बे खाली थे। टाइलों वाले फर्श पर पड़ा चर्मी सूटकेस भी अपनी कहानी सुना रहा था। उसका अस्तर फाड़ दिया गया था। इसके बाद मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए कांस्टेबल आज़म की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया और ख़ुद मैंने एक कमरे में डेरा लगा लिया था। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि थाने में इत्तला माली ज़ुल्करनैन लेकर आया था। कोठी के बाहर कुछ मर्दोसन भी जमा हो गए थे। मैंने कोठी का गेट बंद करवा दिया था। ये गेट मुझे खुला मिला था। मकतूला के भाई कैसर को मैंने अपने साथ बिठा लिया। कैसर भाई, जिस सदमे से आप गुज़र रहे हैं, इसका मुझे एहसास है, लेकिन मैं देर नहीं कर सकता। बज़ाहिर तो ये डकैती ही की वारदात लगती है, मगर मैंने दूसरे पहलुओं पर भी गौर करना है। आप ये बताएं कि कल रात आपकी बहन कोठी में तन्हा थी? ये तो मुझे नहीं पता। सुबह मैं यहाँ आया तो पता चला कि ओह, अचानक जैसे इसे कुछ याद आ गया हो। इस वारदात ने तो मेरी मती मार दी है। गेट पर चौकीदार भी होता है, वो नज़र नहीं आ रहा। चौकीदार? मैंने मशकूक निगाहों से इसे देखते हुए कहा। जी हाँ जनाब। फिर चौकीदार की तलाश शुरू हो गई। वो गेट के साथ बने हुए कमरे में बेहोश पड़ा हुआ मिला। इसके सर के पिछले हिस्से पर एक घूमर सा बना हुआ था। मेरा तजुर्बा ये कहता था कि किसी मजबूत डंडे से इसकी बेखबरी में वार किया गया है। बाकी तफ्तीश मौकूफ़ करके हम इसे होश में लाने की तदबीरें करने लगे। इसको बड़ी मुश्किल से होश आया।
مجھے گزارے لائق پشتو آتی تھی کیونکہ میں نے کچھ عرصہ ایک ایسے علاقے میں ڈیوٹی دی تھی جہاں زیادہ لوگ پشتو بولتے تھے۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے چوکیدار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بس ٹکر ٹکر مجھے دیکھنے لگا، جواب کوئی نہیں دیا۔ میں ڈاکٹر تو نہیں تھا، لیکن میرا تھانے دارانہ تجربہ یہ کہتا تھا کہ سر پر لگنے والی چوٹ نے اس کے دماغ پر زیادہ اثر کیا ہے۔ وہ ایک انسان تھا، اس کو اس کے حال میں تو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے کیسر کو مشورہ دیا کہ وہ اسے ہسپتال لے جانے کا بندوبست کرے۔ اس نے میرے کہنے پر عمل کرنے کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ میں دوبارہ کمرے میں آ کے بیٹھا اور ملازم خورشید کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ وہ گندمی رنگت کی ایک قبول صورت 32 سالہ خاتون تھی، شکل سے غریب اور مری مٹی سی لگتی تھی۔ خورشید، تم رات کو کہاں تھیں؟ تھانے دار صاحب، میرا ایک 6 سالہ بچہ ہے گوگی، میرا خامد معذور ہے۔ میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک یہاں کام کرتی ہوں، پھر اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ آج صبح میں حسب معمول کوٹھی میں آئی تو پتہ چلا کہ یہاں رات ڈاکہ پڑا ہے اور بیگم صاحبہ وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، جنہیں وہ اپنی پیوند لگی چادر سے خشک کر رہی تھی۔ لگتا ہے خورشید، تمہیں اپنی بیگم صاحبہ کے قتل کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ تھاندار صاحب، وہ بہت اچھی تھیں، میرے اوپر ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے، ورنہ میں آج اپنے ضمیر کے بوجھ تلے دبی سسک رہی ہوتی۔ یہ دنیا بڑی ظالم اور موقع پرست ہے۔ یہ کہتے ہی وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ جب اس کے دل کا غبار دھل گیا تو میں نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر مناسب سمجھو تو اس احسان کے متعلق بتا دو۔ میں کیا بتاؤں، بڑی شرمناک بات ہے، پھر اگر اس شخص کو پتہ لگ گیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ میری گواہی کے لیے بیگم صاحبہ دوبارہ زندہ تو نہیں ہو سکتی۔ تم بالکل فکر نہ کرو، یہ بات میرے تک محدود رہے گی۔ میں نے درجنوں بار کا کہا ہوا جملہ دہراتے ہوئے کہا، اور یہ بات بھی آپ میری کہانیوں میں سنتے رہتے ہیں کہ میں اپنے اس فکرے کی لاج بھی رکھتا ہوں۔ مجبوری کی بات دوسری تھی۔ بہرحال خورشید نے جو بات یہ چھوٹی سی کہانی مجھے سنائی تھی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جیسا کہ ذکر آ چکا ہے کہ خورشید کا خاوند اپاہج تھا، اس کا ایک 6 سالہ بچہ گوگی بھی تھا۔ وہ اپنے بچے، خاوند اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس کوٹھی میں کام کر رہی تھی۔ ایک دن اس کا بچہ بہت سخت بیمار تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کسی اچھے اور مستند ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو لے کر جا سکتی۔ وہ اپنی بیگم صاحبہ سے پیسے مانگتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ اس دن کیسر بھی آیا ہوا تھا اور پائیں باغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں دھوپ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ خورشید نے اسے جا کر اپنا مسئلہ سنایا۔ اس کی بات سن کر بقول خورشید کے اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آ گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، خورشید، یہ بھی کوئی مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تم بڑے اچھے اسپتال میں اپنے بچے کا علاج کروا سکو گی، لیکن کیا صاحب جی؟ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ تمہیں کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ خورشید کا دل چاہا کہ وہ جوتی اتار کر اس پر پل پڑے، لیکن پھر اس نے خون کے گھونٹ پی لیے کیونکہ اس کی مجبوری آڑے آ گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ہونٹوں پہ ایک شیطانی مسکراہٹ سجائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے۔ ایک طرف عزت اور غیرت تھی، دوسری طرف بچہ تھا جس کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ اس نے چند لمحے کشمکش میں رہنے کے بعد پھررائی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے صاحب جی، ہم غریبوں کا کیا ہے، ہماری عزت مجبوری ہے۔ آپ میرا انتظار کریں، پھر آپ جہاں کہیں گے آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں ذرا بیگم صاحبہ سے مل کر آتی ہوں۔ اس نے جا کر اپنی بیگم صاحبہ سے کہا، میں اب چلتی ہوں، میرے گوگی کی طبیعت سخت خراب ہے، مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ اس وقت اس پر ایک ایک پل بھاری تھا، اس لیے اتنا ہی کہہ کر جب اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو پیچھے سے اس کی بیگم صاحبہ بولی، خورشید، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی،
میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، یہ تمہاری تنخواہ سے نہیں کاٹوں گی۔ بیگم صاحبہ، اتنا ہی کہہ کر وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ مسرت نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا تھا اور اسے 500 روپے دیے تھے۔ اس وقت خورشید کو جتنی دعائیں یاد تھیں وہ دیتی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ اب مسئلہ صرف کیسر کو ٹالنے کا تھا، اس لیے وہ دوسری طرف سے نکل گئی تھی۔ خورشید، دنیا میں اچھے، ہمدرد اور مخلص لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں، تبھی تو یہ دنیا قائم ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اس کے بعد بھی کیسر نے تمہارا راستہ روکا تھا کبھی؟ وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ آخر ایک دن بیگم صاحبہ کو میں نے ساری بات بتا دی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں اور تمہاری بیگم صاحبہ کو دیکھ لوں گا۔ اوہ، میں اچھل پڑا اور مجھے ایک اور شک ہوا۔ اس کو دور کرنے کے لیے میں نے خورشید سے پوچھ لیا، کیا کیسر تمہاری بیگم صاحبہ کا سگا بھائی ہے؟ نہیں، یہ بڑے صاحب جی چودھری انور کی بیگم کا پہلے خامن سے بیٹا ہے، لیکن میرے خیال میں میری بیگم صاحبہ نے اسے کبھی بھی سوتیلا نہیں سمجھا۔ میں نے اسے رخصت کر دیا اور مالک کو بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ کیوں بھائی، اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ جناب، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، ذوالقرنین نے بدستور کانپتے ہوئے کہا۔ کون سی غلطی؟ یہ کانپنا بند کرو اور جلدی سے اپنی غلطی بتاؤ، میں نے اسے دبکا مارتے ہوئے کہا۔ وہ جی، میں کیسر صاحب کی باتوں میں آ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میرے نہ صرف کان کھڑے ہو گئے بلکہ تمام تھانے دارانہ حصے بھی بیدار ہو گئیں۔ میں کوٹھی میں ہی بنے ہوئے کوارٹر میں رہتا ہوں اور صرف مہینے میں ایک بار 2 دنوں کے لیے گاؤں بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں۔ کل شام کیسر صاحب نے مجھے کہا کہ آج تم فلم دیکھنے چلے جاؤ، آج رات میرے چند دوست آ رہے ہیں، رات کو ہم تمہارے کوارٹر میں رہیں گے، آخری شو دیکھ کر وہیں کہیں سو جانا اور صبح جانا۔ پھر انہوں نے مجھے 300 روپے دیے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب چھوٹے شہروں میں سینما کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ 20 روپے کا ہوتا تھا۔ میں نے مالی ذوالقرنین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، پھر تم نے کون سی فلم دیکھی اور کیا تمہارے پاس سینما کا ٹکٹ موجود ہے یا ادھر ہی پھینک دیا تھا؟ جناب، آج کل فلم جادو کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ممتاز نے کیا زبردست اداکاری کی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ فلم کی اسٹوری سنانی شروع کر دیتا، میں نے اسے کہا، میں نے ٹکٹ کے متعلق پوچھا تھا۔ یہ لیں جناب، اس نے ٹکٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سینما کی فرسٹ کلاس کا ٹکٹ تھا۔ میں نے اسے واپس کر دیا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا کیسر صاحب کیسا بندہ ہے اور کیا پہلے بھی کبھی اس نے تمہیں رات باہر گزارنے کے لیے کہا تھا؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، اور کیسر صاحب ٹھیک ہی بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان باتوں کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے بعد میں نے کیسر کی تلاش شروع کر دی، لیکن اس کے متعلق صرف اتنا پتہ چلا کہ وہ چوکیدار کو لے کر اسپتال گیا ہے۔ اب فی الحال میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں سپاہیوں کو لے کر تھانے میں واپس آ گیا۔ شام کے وقت جب میں تھانے سے چند قدموں پر بنے ہوئے کوارٹر میں جانے کے متعلق سوچ رہا تھا تو احسان آ گیا۔ وہ ایک دراز قامت اور سفید رنگ کا خوبرو بندہ تھا۔ اس نے میرے اشارے پر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ کیا ڈاکوؤں کا کوئی پتہ چلا؟ احسان صاحب، مجھے افسوس ہے، ابھی تفتیش جاری ہے، لگتا ہے کہ آپ رات کوٹھی میں نہیں تھے۔ بس تھانے دار صاحب، مجھے اچانک منڈی بہوتین جانا پڑ گیا تھا، اگر مجھے پتہ ہوتا تو۔ اس نے فقرہ ادھورا ہی چھوڑ دیا، لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ آگے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہونی ہو کر رہتی ہے احسان بھائی، آپ کو اچانک منڈی بہوتین کیوں جانا پڑ گیا تھا؟ تھانے دار صاحب، ذرا لین دین کا معاملہ تھا۔ وہ اس وقت ایک کربناک صورتحال سے دوچار تھا، اس لیے میں نے اسے مزید سوال و جواب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ خود ہی بولا، میری بیوی بہت اچھی تھی تھانے دار صاحب، اگر میرے بس میں ہو تو میں ڈاکوؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں اذیتیں دے دے کر ہلاک کروں۔ احسان صاحب، آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہوں اور نہ قانون کو ہاتھ میں لینے کے متعلق سوچیں۔
میرا کام ہے، مجھے کرنے دیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سالہ کیسا آدمی ہے؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کا داخلہ اپنے گھر میں بند کر دیتا، اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ کیوں احسان صاحب؟ تھانے دار صاحب، وہ ایک عیاش آدمی ہے، اس کے دوستان لوفر لفنگوں کے ساتھ ہیں، کچھ جرائم پیشہ بھی اس کے دوست ہیں، اور وہ اتنا گھٹیا ہے کہ ایک دن اس نے ہماری نوکرانی خورشید کو بھی اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ اوہ، یہ بات آپ کو کس نے بتائی تھی؟ میری بیوی نے۔ کیا آپ کوٹھی سے ہو کر آ رہے ہیں؟ اچانک ایک خیال کے تحت میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہاں مجھے اس واردات کے متعلق یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چوکیدار بھی بے ہوش پڑا ملا تھا۔ میرے خیال میں آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کی تجوری سے کیا کیا گیا ہے۔ تھاندار صاحب، میری بیوی کا سارا زیور نکل گیا ہے، اس میں ہیروں کا ہار بھی شامل ہے جو میں اس کے لیے برطانیہ سے لے کر آیا تھا۔ اس کے علاوہ 20,000 کے انعامی بانڈ اور 10,000 روپیہ بھی تجوری میں نہیں ہے۔ اوہ، آپ کا تو بہت نقصان ہوا ہے۔ مجھے مال و زر کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا بیوی کے مرنے کا ہے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ سپاہی نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ سر، پوسٹ مارٹم کے بعد لاش آ گئی ہے اور یہ رپورٹ ہے سر۔ ساتھ ہی اس نے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی میری میز پر رکھ دی۔ اس کے بعد میں نے روٹین کی کاغذی کارروائی کے بعد لاش احسان صاحب کے حوالے کر دی۔ کچھ دیر کے بعد ASI شہاب الدین میرے کمرے میں آ گیا اور آتے ہی بولا، سر، آج تو سردی مزاج پوچھ رہی ہے۔ بھائی، جب سردی کا موسم ہے تو سردی تو ہوگی۔ اس کے بعد چند لمحے اس نے توقف کیا، پھر بولا، سر، میں نے ڈاکوؤں کی سنگن لینے کے لیے مخبروں کو ہدایات دے دی ہیں۔ ویری گڈ شہاب الدین، لیکن ابھی میں آگے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آفس بوائے کی شکل دروازے میں نظر آئی۔ سر، میں اندر آ سکتا ہوں؟ آ جاؤ بھائی، تم تو ہمارے وزیر خوراک ہو، تمہیں آنے سے منع کر کے ہم نے بھوکے مرنا ہے کیا؟ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ پھر میں نے اور ASI نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ جب آفس بوائے خالی برتن لے کر چلا گیا تو ہم دوبارہ موجودہ کیس کی طرف آ گئے اور میں نے اپنا ادھورا فقرہ مکمل کرتے ہوئے کہا، تم یہ معلومات بھی حاصل کرو کہ پٹھان چوکیدار زرغل خان کون سے اسپتال میں ہے اور کیسر کو بھی لانے کا بندوبست کرو۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے موجودہ کیس کے سارے پہلوؤں سے شہاب الدین کو آگاہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے سر۔ ملازمہ خورشید اور مالی ذوالقرنین کے بیان کے بعد تو کیسر کی ذات مشکوک ہو گئی ہے۔ بالکل، وہ ذرا سامنے آئے تو دیکھتے ہیں پس پردہ کیا کہانی ہے۔ ASI کے جانے کے بعد میں میز پر بکھرے ہوئے کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے بعد 3 دن اس کیس کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ کیسر ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس وقت میں چائے کی پیالی سے اٹھتی ہوئی بھاپ پر نظریں جمائے کیسر اور زرگل کے متعلق ہی سوچ رہا تھا کہ ASI آ گیا۔ میں نے گھنٹی بجا کر آفس بوائے کو اور چائے لانے کے لیے کہا اور ASI کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں بھائی، کوئی سراغ، کوئی بات معلوم ہوئی؟ سر، چوکیدار زرگل سول اسپتال میں ہے لیکن ابھی بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی اس کے ٹھیک ہونے میں 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ ویسے اس کا آپریشن کر دیا گیا ہے۔ یہ تو شہاب الدین بڑی تشویشناک بات ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ سر، کیسر بھی غائب ہے، اس بات کو کس خانے میں فٹ کیا جائے؟ ASI نے کہا، دیکھو بھائی، اس کیس میں کافی الجھاویں ہیں۔ اگر اس کو ڈاکوؤں کی کارستانی مان لیا جائے تو ملازم خورشید کا بیان، مالی ذوالقرنین کی کہانی اور کیسر کے منظر عام سے غائب ہو جانے کو کیا کہا جائے گا؟ کیوں نہ سر بستہ بے بدماشوں اور دوسرے جرائم پیشہ لوگوں کو ٹٹول لیا جائے؟ ہاں، یہ بھی کر لو، کیونکہ کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے۔ میں بے جا تشدد کا قائل نہیں تھا اور یہ بات میں نے تھانے کے عملے کو اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ بہرحال ایسے افراد کو ہم اپنے ہاتھ میں ضرور رکھتے ہیں
और इन्हें अपने हाथ दिखाते भी ज़रूर हैं, लेकिन हमें इनसे कुछ भी हासिल ना हो सका सिवाय नज़ीरे के। किसी ने कोई ख़ास बात नहीं बताई। नज़ीरे उर्फ ज़ीरे को मैंने अपने कमरे में बुला लिया। ये सांवले रंग का 25-26 साल मजबूत हाथ पाँव वाला बंदा था। हाँ जी ज़ीरा साहब, ये क्या नाम हुआ? जनाब, मेरे माँ बाप ने नाम तो नज़ीर रखा था, लेकिन लोगों ने मुझे ज़ीरा बना दिया। तमाम लोगों ने? ये तुम्हारी मंडी के लोगों ने? उसने सर झुका लिया। देखो, लगता है कि अभी तुम्हारी तबीयत सैर नहीं हुई। तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि ये सारा खटरा किस सिलसिले में हो रहा है। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। बिल्कुल जनाब, आड़त मंडी के व्यापारी एहसान साहब की कोठी में डाका पड़ा था और इनकी बेगम को गोली मार दी गई थी। मैंने हुंकारा भरा, फिर बोला, मुझे बाखबर ज़राए से ये पता चला है कि तुम्हारा एहसान साहब की दुकान पर बड़ा आना जाना है। मैंने हवा में तीर चलाते हुए कहा, लेकिन मेरा तीर खता गया क्योंकि उसने बताया कि वो कभी भी आड़त की मंडी में नहीं गया। चलो इस बात को छोड़ो, तुम इस बात की तरफ आओ जो बात तुमने एएसआई को बताई है। जनाब, 7-8 साल पहले वकार और विक्की ने बैंक में डाका डाला था, पकड़ा गया था। 1 माह पहले सज़ा काट कर आया है। अगर आप इसको बुलाकर पूछगछ करें तो शायद कोई सुराग या सिरा आपके हाथ आ जाए। देखो, अगर तुम किसी किस्म का चक्कर दे रहे हो तो अभी बता दो, वरना बाद में कोई बात मुझे मालूम हुई तो मैं तुम्हें सीधा सीधा फांसी के तख्ते तक पहुंचा दूंगा। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अब जुराइम से तौबा कर ली है। खैर, ये तो हमें पता है कि तुम लोगों की तौबा की क्या हैसियत है। बहरहाल तुम मुझे वकार और विक्की का पता बताकर जा सकते हो, लेकिन हस्बे साबिक तुम हमें बताए बगैर कहीं नहीं जाओगे। आपका हुक्म सर आँखों पर जनाब। इसके जाने के बाद एएसआई आ गया। आते ही कहने लगा, सर, मैंने अच्छी तरह खंगाल कर सबको रुखसत कर दिया है। चलो, ये मरहला भी तय हो गया। तुम ये बताओ कि वकार और विक्की के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? सर, ऐसे लोगों पर हमको नज़र रखनी पड़ती है। आजकल मेरी मालूमात के मुताबिक वो साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजिम है। इसकी शादी हो गई है। इसके मुतालिक कोई ऐसी वैसी खबर नहीं। एएसआई ने अपनी मालूमात का ख़जाना मेरे कानों में उंडेलते हुए कहा। चलो, अगर इसने सच के दिल से तौबा कर ली है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें तिनके का सहारा भी लेना पड़ेगा। तुम कोई सिपाही कारखाने में भेज दो जो इसको ये कहकर आए कि वो छुट्टी करके थाने की तरफ से होकर जाए। मगर मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ़ किया, फिर कहा, सिपाही सादा कपड़े में जाए और कारखाने वालों को ये बताए कि वो वकार का दोस्त है। सर, मेरा भी यही इरादा था। हर काम आपकी हस्बे मंशा होगा। तकरीबन 4:45 बजे वो आ गया। बड़ा खूबसूरत जवान था। कद 6.25 फीट होगा। इसकी शरबती आंखें बोलती हुई महसूस हुई थीं। मैंने इसे अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। क्या हाल चाल है वकार? अल्लाह ताला का शुक्र है जनाब। यह आपने बहुत अच्छा किया कि सिपाही को सादा कपड़ों में भेजा। मैं आपका किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूं? ये तो वकार वक्त का तकाजा था। तुमने जो जुर्म किया था इसकी सज़ा भुगत चुके हो और मुझे खुशी है कि अब तुमने तौबा करके हक हलाल की रोज़ी की तरफ रुजू कर लिया है। थानेदार साहब, मैं भटक गया था। शैतान ने मुझे बहका दिया था, लेकिन खामोश होकर उसने थूक निकला, फिर बोला, ये दुनिया बड़ी जालिम है। खुदा अपने आम बंदों के गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन बंदे उसे जीने नहीं देते। बाज़ दबी ज़बान में ये कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तुम दुनिया को छोड़ो, बस जिन राहों को तुमने चुन लिया है उस पर कायम रहना। खैर, ये बातें तो ज़िंदगी के साथ साथ हैं। तुम ये बताओ कि एहसान की कोठी में जो वारदात हुई है इसके मुतालिक तुम्हें पता चल गया होगा? जी हाँ थानेदार साहब,
یہ خبر تو اخبار میں بھی آئی تھی۔ تمہارے ذہن میں کوئی ایسا بندہ یا بندے ہیں جنہوں نے تمہارے خیال میں یہ واردات کی ہو؟ اس کے متعلق میں کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتا، البتہ ایک بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ واردات اناڑی مجرموں کی ہے۔ اناڑی مجرموں کی؟ میں نے زیر لب دہراتے ہوئے استفسار کیا۔ بالکل تھانے دار صاحب، خبر کی تفصیل سے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ خاتون خانہ کی مشکیں کس کے اسے ایک طرف ڈال کر بھی یہ کام کیا جا سکتا تھا۔ اسے گولی کیوں ماری گئی؟ وقار بھائی، یہ باتیں بھی میرے ذہن میں ہیں، لیکن ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال تم تھکے ہوئے ہو، اس لیے اب تم جا سکتے ہو۔ اگر ضرورت محسوس کی تو میں تمہیں دوبارہ بلاؤں گا۔ میں ہر وقت حاضر ہوں جناب۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ASI جاوید خان شبینہ ڈیوٹی والے کے سپرد تھانے کا انتظام و انصرام کیا اور خود اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ دوسری یعنی کہ اگلی صبح میں جب اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے ایک برقع پوش خاتون کو برآمدے میں پڑے بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ میں جب بیٹھ چکا تو سپاہی قمر نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک خاتون صبح سے آپ کے انتظار میں بیٹھی ہے، بھیج دو۔ بھائی دیکھیں وہ کیا کہتی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ میرے سامنے تھی۔ اس نے فیشنی برقع پہنا ہوا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے نقاب الٹا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک گورے چٹے رنگ کی خاتون ہے۔ آنکھیں ذرا چھوٹی تھیں، عمر 32 سال کے قریب ہوگی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، تھانے دار صاحب، میرا خامد کافی دن ہوئے گھر نہیں آیا۔ تمہارا خامد؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، کیسا نام ہے میرے خامد کا؟ اوہ، اس کی تو مجھے بھی تلاش ہے، لیکن تم اب کیوں آئی ہو؟ وہ تو کافی دنوں سے غائب ہے۔ دراصل انہوں نے ایک پٹھان سے پیسے لینے ہیں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ پیسے لینے چلے گئے ہیں، اس لیے خاموش بیٹھی رہی تھی۔ پہلے بھی وہ جاتے رہتے تھے اور ہفتہ 10 دن بعد آتے تھے۔ دراصل وہ یعنی فیروز گل ان کا دوست بن گیا ہے، اس لیے جب بھی یہ جاتے تھے انہیں روک لیتا تھا، بلکہ وہ انہیں بلاتا ہی اس لیے تھا کہ کچھ دن اپنا مہمان رکھ سکے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ پٹھان بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، مگر اچانک اسے جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ آپ کو میرے خامد کی تلاش کیوں ہے؟ ویسے ہی تمہاری نند کے گھر میں ہونے والی واردات کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنی تھیں۔ میں نے ابھی اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا شک کیا ہے، اور نہ ابھی ملازم اور مالی کے بیان سے اسے آگاہ کیا تھا، اس لیے گول مول جواب دیا۔ وہ تو سنا ہے کہ ڈاکے کی واردات تھی۔ خیر، اس بات کو تم چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارا خامد کرتا کیا ہے اور کس چیز کے پیسے لینے وہ وہاں گیا ہے یا جاتا رہا تھا؟ وہ سردیوں میں جنگل کا ٹھیکہ لیتے ہیں اور گرمیوں میں آم کے باغات کا ٹھیکہ لیتے ہیں۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ کچھ دن مزید انتظار کرو گی یا ابھی اپنے خامد کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانا چاہو گی؟ میں نے گیند اس کے کورٹ میں پھینکتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں تھانے دار صاحب، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ عجیب عجیب وسوسے میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ اگر میں رات کا خواب آپ کو سناؤں تو آپ نہ جانے کیا کہیں۔ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اب لگے ہاتھوں خواب بھی سنا دو۔ اس نے شاید چند لمحے اپنے ذہن میں الفاظ کو ترتیب دیا، پھر اس کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے دیکھا کہ میرا خامد ایک درخت کے ساتھ لٹک رہا ہے۔ اس کے گلے میں ایک رسا پڑا ہوا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ جو ہی میں اس کے قریب جاتی ہوں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا، ویسے خواب تو زیادہ تر جو ہم دن کو سوچتے ہیں ان کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ بہرحال تم محرر کے پاس جا کر رپورٹ درج کروا دو۔ اس کو رخصت کرنے کے بعد میں نے ہیڈ کانسٹیبل محمد اشرف کو بلا لیا۔ اشرف کا تعلق بھی صوبہ سرحد سے تھا اور وہ اچھی خاصی پشتو بول لیتا تھا۔ کیسر کی بیوی سے میں نے ساری معلومات حاصل کر لی تھیں اور فیروز گل کا پتہ بھی پوچھ لیا تھا، جو میں نے ایک کاغذ پر لکھ لیا تھا۔ وہ کاغذ میں نے اشرف کو دیتے ہوئے اور ساری تفصیل اس کے گوش گزار کرتے ہوئے کہا،
اس پتے کے متعلق تھانے میں جاؤ اور معلومات حاصل کر کے آ جاؤ۔ وہ ایک ذہین پولیس اہلکار تھا۔ اسے پتہ تھا کہ کیا اور کیسے معلومات حاصل کرنی ہیں۔ دوسرے علاقے کے تھانے میں جا کر کارروائی کرنے یا معلومات حاصل کرنے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور میں آپ کو ان قانونی پیچیدگیوں میں نہیں الجھاؤں گا، بلکہ آگے کی کہانی سناؤں گا۔ کسی واردات کی تفتیش کے دوران بہت سے لوگ سامنے آتے ہیں، وہ بھی تفتیش کے رگڑے میں آتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر آ چکا ہے کہ مخبر اپنا کام کر رہے تھے۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، اندھیرا اجالے کو نکل رہا تھا اور آسمان پر کچھ تارے نظر آ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا اور اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آج ضروری کاغذات نمٹاتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں اپنے کوارٹر میں جانے کے لیے پر تول رہا تھا کہ اچانک مجھے مخبر رفعت آتا دکھائی دیا۔ وہ ماہ جنوری تھا، سردی شباب پر تھی۔ رفعت کو میں نے چال سے پہچانا تھا، ورنہ اس نے منہ اور سر بادامی رنگ کی گرم چادر سے لپیٹا ہوا تھا۔ یہ سردی کا تقاضا بھی تھا اور خود کو چھپانے کی ضرورت بھی۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا کہ میرے کمرے میں چل کر بیٹھو۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہاں بھائی، کیا خبریں ہیں؟ تھانے دار صاحب، احسان صاحب کے متعلق ایک ایسی کہانی پتہ چلی ہے کہ اس پر فلم بن سکتی ہے۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ کیوں بھائی، ایسی کون سی کہانی ہے؟ پھر جو کہانی اس نے مجھے سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ احسان ملتان کا رہنے والا تھا۔ والدین کی روز روز کی لڑائی سے تنگ آ کر وہ ایک دن اپنے چند جوڑے کپڑوں کے اور اپنی امی کے بٹوے سے 600-700 روپے لے کر گھر سے نکل آیا۔ کچھ دن لاہور میں گزارے، سیر سپاٹا کیا، پھر جب 100-150 روپیہ رہ گیا تو اس شہر میں آ گیا۔ یہاں کچھ دن گزرے تو اسے احساس ہوا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ نوبت فاقوں تک آنے سے پہلے ہی اس نے کام ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیا۔ جو دکان اس وقت احسان کے پاس تھی، یہ دکان اس وقت چودھری انور کی ملکیت تھی۔ احسان پھرتا پھراتا اس دکان پر آ گیا۔ ان دنوں چودھری انور کا منشی چلا گیا تھا اور اس کے واپس آنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ احسان نے بتایا کہ وہ 8 جماعتیں پڑھا ہوا ہے۔ پھر احسان نے ایسے دل خراش انداز میں کام دینے کی استدعا کی کہ چودھری انور کا دل پسیج گیا۔ اس طرح احسان پرانے منشی کی جگہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ایسی ایمانداری، لگن اور محنت سے کام کیا کہ چودھری انور اسے گھر کا ہی ایک فرد سمجھنے لگے اور اسے اپنی کوٹھی کے سروینٹ کوارٹر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وقت پل لگا کر اڑتے اڑتے 5 سال کی مسافت طے کر گیا۔ اچانک ایک دن چودھری انور کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور اسے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ چند دنوں میں ہی وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ باتھ روم تک جانے کے قابل نہ رہا۔ احسان نے ایسے وقت میں وہ کام کر دکھایا جس سے چودھری انور کے دل میں اس کی قدر و منزلت کئی گنا بڑھ گئی۔ دن اور رات احسان نے ان کی تیمارداری کے لیے وقف کر دیے۔ ایسے وقت میں ان کا سوتیلا بیٹا کیسر بھی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب کچھ باتیں چودھری انور کے متعلق بھی سن لیں۔ اس وقت ان کا سوتیلا بیٹا کیسر اور بیٹی مسرت کے سوا کوئی نہیں تھا۔ باقی سارے رشتہ دار اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک بیوہ سے شادی کی تھی جس کا ایک بیٹا کیسر پہلے قامت سے تھا۔ ان کی بیوی ناہید 2 سال پہلے کینسر کی وجہ سے فوت ہو گئی تھی۔ وہ ایک خدا ترس انسان تھے۔ انہوں نے کیسر، جس کی اس وقت عمر صرف 7 سال کی تھی، اس کی پرورش بھی بڑے اچھے طریقے سے کی تھی، لیکن انہیں مرتے وقت یہ دکھ ضرور ہوگا کہ کیسر نے بیماری کے دنوں میں ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ خیر، یہ تو اس وقت صرف قیاس آرائی ہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ احسان سے جیلس ہو گیا ہو۔ بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے چودھری انور کی۔ اس پر کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی۔ 10 دن اسپتال میں رہنے کے بعد اسے یہ احساس شدت سے ہو گیا کہ اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اس نے اسپتال میں ہی
اپنی بیٹی کا ہاتھ احسان کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ ایک انوکھی شادی تھی کیونکہ ہسپتال میں ہی نہایت سادگی کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ اتنا دولت مند شخص اتنا بے بس ہو گیا تھا اور اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر چل کر اس ہسپتال سے باہر نہیں جا سکے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دولت سے آپ دوائیاں خرید سکتے ہیں، زندگی نہیں۔ اور بعد میں ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ وہ اپنے ابدی گھر جانے کے بعد ایک داستان چھوڑ گیا تھا اور یہی داستان مخبر رفعت نے مجھے سنائی تھی، اور اب یہ داستان آپ بھی سن رہے ہیں۔ میں نے رفعت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں یہ کہانی کیسے پتہ چلی؟ تھانے دار صاحب، احسان صاحب کے بالکل سامنے ایک اور اجناس کی بڑی سی دکان ہے جس کے مالک کا نام ملک فرقان ہے۔ اس کے نوکر سے یہ کہانی پتہ چلی ہے اور میرے خیال میں یہ کہانی عام ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی احسان کے گھر ڈکیتی والی کہانی بھی۔ میں نے رفعت سے کہا، رفعت، مجھے یہ ڈکیتی والی کہانی ہضم نہیں ہو رہی، کافی گھماؤ پھراؤ ہیں اس میں۔ تھانے دار صاحب، ہو سکتا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہو۔ انتقامی کارروائی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم کس لیے کہہ رہے ہو؟ اس لیے جناب کیونکہ مجھے ایک اور بات بھی پتہ چلی ہے، مخبر رفعت نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ کیا بات پتہ چلی ہے وہ بھی بتا دو۔ احسان نے ملک فرقان کا ایک سودا خراب کیا تھا، گندم کی کھڑی فصل کا کوئی معاملہ تھا۔ رفعت نے خیال انگیز لہجے میں کہا۔ اوہ، پھر ملک فرقان کا کیا رد عمل تھا؟ تھانے دار صاحب، ملک فرقان کے نوکر پرویز نے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا تھا کہ ملک فرقان نے قسم کھائی تھی کہ وہ احسان کو ایسا نقصان پہنچائے گا کہ وہ ساری زندگی اس زخم کو چاٹتا رہے گا۔ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ پھر میں نے رفعت کی پیٹھ پر شاباش کی تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا، تم نے بڑی زبردست اور کام کی معلومات مجھ تک پہنچائی ہیں، ویل ڈن۔ اسے رخصت کرنے کے بعد میں آرام کرنے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ دوسری صبح میں نے کانسٹیبل اعظم کو ساتھ لیا اور آڑت کی منڈی میں پہنچ گیا۔ احسان کی دکان بند تھی۔ ملک فرقان ایک 40 سالہ کاروباری شخص تھا۔ میرے تجربے کی بنا پر وہ ایک کینہ پرور اور اونٹ کی طرح بدلہ لینے والا بندہ لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں جنہیں وہ ہر 2 منٹ بعد بل دے رہا تھا۔ ملک صاحب، کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ شکر الحمدللہ، بڑا اچھا چل رہا ہے تھانے دار صاحب۔ اچھی بات ہے، خدا آپ کو اور ترقی دے۔ آمین۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دائیں مونچھ کو بل دینے شروع کر دیے۔ ملک صاحب، آپ کے علم میں احسان کے گھر میں ہونے والی واردات تو آ چکی ہوگی؟ بالکل جناب، اس نے محتاط لہجے میں مختصر جواب دیا۔ اس واردات کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تھانے دار صاحب، یہ تو ڈاکوؤں کی کارروائی تھی، یعنی ڈاکہ زنی۔ اگر 1 منٹ یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ ڈاکوؤں کی کارروائی نہیں ہے تو پھر آپ کا ذہن کس طرف جائے گا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ سارے اخباروں میں یہ خبر آ چکی ہے اور سارے اخباروں نے اسے ڈاکہ زنی ہی لکھا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ سنا ہے کہ احسان کے ساتھ آپ کی آج سے 6 ماہ پہلے گندم کے ایک سودے کی وجہ سے منہ ماری ہو چکی ہے۔ تھانے دار صاحب، کاروباری لحاظ سے احسان نے یہ بڑی غلط حرکت کی تھی۔ ہماری ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی تھی اور آج تک ہماری بول چال بند ہے۔ آپ نے احسان کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ آپ اسے ایسا نقصان پہنچائیں گے کہ وہ ساری عمر اس زخم کو چاٹتا رہے گا۔ اوہ، اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ اس بات کو چھوڑیں کہ مجھے یہ بات کس نے بتائی ہے یا کیوں بتائی ہے، آپ صرف یہ بتائیں کہ یہ دھمکی آپ نے دی تھی یا نہیں۔ میں نے اس سے انکار نہیں کیا، اس سے میں انسان ایسی باتیں کرتا ہی ہے، لیکن ملک صاحب، میں نے چند لمحے توقف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، بعض لوگ
इस पर अमल दरामद भी कर गुजरते हैं। क्या आप ये समझ रहे हैं कि मैंने एहसान के घर में डाका डलवाया है? अचानक उसने ज़रा तेज़ लहजे में कहा। फुरकान साहब, आप ज़रा तहम्मुल से मेरे सवालों का जवाब दें। अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो गई तो पूरा बाजार सुनेगा। मैंने गुस्से से कहा। वेरी सॉरी थानेदार साहब। वो झाग की तरह बैठ गया। आप यकीन करें, मैंने ऐसी ओछी हरकत के मुतालिक कभी सोचा भी नहीं। मैं तो इससे कारोबारी मैदान में बदला लूँगा। तो इसका मतलब है कि आपको अभी मौका नहीं मिला? छोड़ें जी थानेदार साहब, अब इससे क्या दुश्मनी रखनी और कैसा बदला लेना। अब तो इस पे तरस आता है। अपनी तरफ से उसने बात ख़त्म करते हुए कहा। बहरहाल वो साफ दामन बचा गया था। इसके साथ मगज़ खपाई करके मुझे ये एहसास हो गया था कि बज़ाहिर इसका इस वारदात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन तार में कुछ काला ज़रूर था। ये बंदा दरगुजर करने वाला लगता ही नहीं था। मुझे किसी सबूत को तलाश करना था। थाने में वापस आकर मैंने एएसआई शहाबुद्दीन को अपने कमरे में बुला लिया। सर, मलिक से क्या हासिल वसूल हुआ? उसने कहा। फ़िलहाल सिर्फ ये हासिल हुआ है कि उसने एहसान के साथ कोई हाथ किया ज़रूर है। सर, मेरे जहन में एक बात आ रही है, लेकिन अभी इसके मुतालिक कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। पहले हमें हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ की वापसी का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है भाई, फ़िलहाल यही मुनासिब है। वैसे जब उसने अपने ख्याल या जहन में आने वाली बात मुझसे शेयर की थी तो मेरे जहन ने भी कह दिया था कि ऐसा होना मुमकिन तो है। बहरहाल अभी वो बात मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप ज़रा अंदाज़े और गैस लगाएं। इससे अगले दिन हेड कांस्टेबल वापस आ गया। जो रिपोर्ट उसने दी वो मैं अपने अल्फाज में सुना देता हूँ। कैसर का वाकई वही कारोबार था जो उसकी बीवी ने बताया था। वो लेन देन के सिलसिले में वहाँ यानी अपने दोस्त फिरोज़ गुल के पास जाता रहता था, लेकिन इस बार वो यानी कि कैसर वहाँ नहीं गया था। फिरोज़ गुल उसका इंतज़ार कर रहा था और पकोले उसने पैसे भी रखे हुए थे और ताज़ा बना हुआ गुड़ भी। उसने हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ को भी गुड़, चिलगोज़े और अखरोट दिए थे। हालांकि उसने लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिरोज़ ने यह कहकर ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें उसके हवाले कर दी थीं कि हम मेहमानों को खाली हाथ नहीं जाने देते। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि वो बड़ा अच्छा दौर था। मेहमान नवाजी, खुलूस, मोहब्बत बहुत ज़्यादा था। बाज़ लोग ये कहते हैं कि देखें जी, वक्त बदल गया है। हालांकि वक्त वही है। सूरज आज भी मशरिक़ से निकलता है, चांद सितारे वही हैं, सिर्फ इंसान बदल गया है। बहरहाल ये बात तो बरसबीले तज़किरा निकल आई है। मुझे अब जो कुछ करना था तेज़ी से करना था। एक बात मुझे और भी खटक रही थी। मैंने सिपाही कासिम को भेजकर कैसर की बीवी ज़रका को बुला लिया। उसने छूटते ही सवाल कर दिया, थानेदार साहब, मेरे खामिद का कुछ पता चला? बीबी, ज़रा इत्मीनान से बैठो, मैं इसी तगोदो में लगा हुआ हूँ। मेरे जहन में एक सवाल खटक रहा है। मैंने इतना कहकर बगौर इसके चेहरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। वहाँ मुझे तफक्कुरात और परेशानी के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आया। थानेदार साहब, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तुमने बताया था कि तुम्हारा खामिद तुम्हें बताए बगैर कहीं नहीं जाता था, हत्ता कि फिरोज़ गुल से पैसे लेने भी नहीं। क्यों, यही बात है ना? मैंने थानेदाराना निगाहों से इसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या मतलब थानेदार साहब? मैंने देखा कि इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया है। मतलब मैं बाद में बताऊंगा, तुम फिलहाल मेरे सवाल का जवाब दो। यही बात है, उसने मुझसे नज़रें चुराते हुए कहा। देखो ज़रका, मेरी तरफ देखकर बात करो। दाल में कुछ काला ज़रूर है, वरना मैं ये समझूंगा कि तुमने खुद ही अपने खामिद को कहीं छुपा दिया है। अगर तुम्हारे खामिद ने कोई जुर्म किया है तो रियायती जुर्म में तुम भी रगड़ी जाओगी। मैंने लोहा गर्म देखते हुए
आखिरी चोट लगाते हुए कहा। वो कुर्सी से यूं उछलकर खड़ी हो गई जैसे इसे कुर्सी ने डंक मार दिया हो। बैठो। बीवी, सच्ची बात बताए बगैर तुम थाने से बाहर नहीं जा सकोगी। थानेदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपने खामिद को कहीं नहीं छुपाया और मुझे यकीन है कि मेरे खामिद ने कोई जुर्म नहीं किया। खैर, कैसर ने कोई जुर्म किया है या नहीं, इसका फैसला तो उस वक्त होगा जब वो मेरे हत्थे चढ़ेगा। मुझे दूध का दूध और पानी का पानी अलहदा करना आता है। मैं इसीलिए यहाँ बैठा हूँ और यही मेरी ड्यूटी भी है। तुम ये बताओ कि जब यही बात थी तो तुम इतने दिन किस बात का इंतज़ार करती रहीं? इतने दिनों बाद मेरे पास क्यों आई थी? मेरे सवाल के जवाब में उसने एक ऐसी बात की कि मैं उछल पड़ा। मैंने उसे रुखसत कर दिया और एएसआई शहाबुद्दीन को अपने कमरे में बुला लिया। फिर सारी सूरत हाल उसके सामने रख दी। मेरे मुंह से सब कुछ सुनने के बाद वो सोच की बातियों में चला गया। मेरे कमरे में ऐसी खामोशी हो गई कि हमें वॉल क्लॉक की टिक टिक साफ सुनाई देने लगी। आखिर इस खामोशी में शिगाफ शहाबुद्दीन की आवाज़ ने टाला। वो कह रहा था, सर, हमारे हाथ बड़ा ज़बरदस्त मोहरा आया है। इसको इस्तेमाल करके हम बाजी जीत सकते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन वो मोहरा पिट भी सकता है। इसकी हिफाजत का हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे दरमियान कुछ देर इस मामले पर बातचीत होती रही। आखिर हमने एक मंसूबा बना लिया। हमने हेड कांस्टेबल अशरफ और सिपाही कासिम को बुलाकर सारा मंसूबा समझा दिया। मैंने इस थाने में आकर ये अंदाज़ा कर लिया था कि ये दोनों इस काम के माहिर हैं। हेड कांस्टेबल के पास राइफल और सिपाही के पास डंडा होता था। लाजमी नहीं था कि हमारा मंसूबा कामयाब होता। ये इसी सूरत में मुमकिन था जब वो कुछ होता जो हमने अंदाज़ा लगाया था। लेकिन सियाने कहते हैं कि अगर इंसान, ख़ास तौर पर पुलिस वाले, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करें और सोचते ही रहें तो मुजरिम को पकड़ना नामुमकिन होता है। हमने बज़ाहिर तिनके का सहारा लेकर तफ्तीश के गहरे समंदर में छलांग लगा दी थी। इस रात मुझे थाने में ही रहना था। नतीजा हमारी तवक्को के मुताबिक ही निकला। सिर्फ एक गड़बड़ हुई कि एक बंदे को टांग में गोली मारनी पड़ी थी, हेड कांस्टेबल को। थाने में जब दो बंदों को लाया गया तो इनमें एक बेहोश था, इसी की टांग में गोली लगी थी। मैंने इसे सिपाही सिकंदर की ज़ेर निगरानी अस्पताल भेज दिया और उसे ताकीद कर दी कि इसको कड़ी निगरानी में रखना है और डॉक्टरों को भी सारी सूरत हाल से आगाह कर देना है। दूसरे बंदे को मैंने हवालात में बंद करवा दिया और हेड कांस्टेबल अशरफ और सिपाही कासिम को अपने कमरे में बुला लिया। हाँ भाई, ज़रा तफसील बताओ। हेड कांस्टेबल अशरफ और सिपाही कासिम ने जो तफसील बताई वो मैं अपने अल्फाज में बयान कर देता हूँ। दोनों मंसूबे के मुताबिक सरकार के घर की निगरानी कर रहे थे और सफ़ेद कपड़ों में थे। इस वक्त रात के 9 बजे थे। सर्दियों में 9 बजे रात काफ़ी गहरी हो जाती थी। अचानक हेड कांस्टेबल को 2 साए नज़र आए जो अंधेरे की बुक्कल से निकलकर जरका के घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ रहे थे। पिछवाड़े पहुंचकर एक साया नीचे दीवार पर हाथ रखकर बैठ गया और दूसरा उसके कंधे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। सिपाही कासिम सामने दरवाजे से ज़रा हटकर खड़ा हुआ था। ये कोई इतना बड़ा मकान नहीं था। हेड कांस्टेबल ने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम दोनों जिस पोजीशन में हो इसी में रहो। साथ ही एक हवाई फायर भी कर दिया। 1 मिनट में सिपाही दौड़ता हुआ पहुंच गया। इसके हाथ में एक बड़ी टार्च थी जो इस वक्त रोशन थी और इसकी रोशनी थोड़ी दूर तक फैली हुई थी। जो बंदा नीचे पाँव के जोर पर बैठा हुआ था इसको सिपाही ने दबोच लिया, जबकि दूसरे ने एक तरफ दौड़ लगा दी। वहाँ से निकला जा रहा था। हेड कांस्टेबल अशरफ ने मजबूरी के तहत इसकी टांग का निशाना लेकर फायर कर दिया। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा क्योंकि वो अभी गोली की रेंज पर था। सरकारी गाड़ी थोड़ी ही दूर खड़ी थी। फायर की आवाज़ सुनकर ड्राइवर ने फुर्ती से गाड़ी ड्राइव करके
وہاں پہنچاتی۔ یہ سب پہلے طے ہو گیا تھا۔ اس طرح یہ سب کچھ ہو گیا۔ مجرموں نے جلدی کر کے ہمارا کام آسان کر دیا تھا۔ میں نے کوارٹر میں جانے سے پہلے دوسرے بندے سے سوال و جواب کر کے ساری بات اگلوا لی۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اس لیے اس نے اپنی ہڈیوں کا سرما بنوانے پر اقرار جرم کرنا بہتر سمجھا۔ بعد میں ہم نے ماسٹر مائنڈ کو بھی پکڑ لیا تھا۔ اب میں سارے پردے اٹھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ملازمہ خورشید اور مالی ذوالقرنین کا تازہ بیان سنا دیتا ہوں، کیونکہ اس آخری گرفتاری کے بعد میں نے ان کو تھانے میں بلوا لیا تھا۔ تازہ صورتحال ان کے سامنے رکھنے کے بعد میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ سچی بات بتا دیں، ورنہ میں انہیں بھی جیل میں بھیج دوں گا۔ خورشید نے کہا، تھانے دار صاحب، میں غریب عورت ہوں۔ میرا خامد واقعی اپاہج ہے اور ان دنوں میرا بچہ واقعی بیمار تھا۔ اور اس نے چند لمحے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو پونچھے، پھر روندی ہوئی آواز میں بولی، میں نے اس صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے سونے رب سے دعا مانگی تھی کہ وہ دونوں جہاں کا والی ہماری مدد فرمائے۔ صبح ابھی میں خامد کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دروازے پر احسان صاحب کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور دروازے میں کھڑے احسان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آئیے صاحب جی، آج تو ہمارے بھاگ جاگ گئے ہیں۔ احسان صاحب اندر آتے ہوئے بولے، میں تمہارے خامد بشیر کو دیکھنے آیا ہوں۔ ست بسم اللہ جی۔ ویسے مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ آج ان کو کیسے خیال آ گیا۔ میرا خامد تو کافی عرصے سے بستر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میری غیر موجودگی میں وہ بڑی مشکل سے لاٹھی ٹیکتا ہوا واش روم تک جاتا تھا۔ 20 منٹ میرے شوہر کے پاس وہ بیٹھے اور پھر اٹھتے ہوئے بولے، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گئی اور ان کو چھوڑنے ان کے پیچھے پیچھے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور ڈاکو جاتے جاتے ان کی بیوی یعنی کہ بیگم صاحبہ کو گولی مار گئے ہیں۔ اوہ صاحب جی، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہائے، بیگم صاحبہ تو بہت اچھی تھیں۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے 1000 کا نوٹ دیتے ہوئے کہا، جو بیان میں تمہیں بتانے لگا ہوں تم نے یہی بیان پولیس کو دینا ہے، نہیں تو پولیس تمہیں بہت پریشان کرے گی۔ تم جلد ہی کوٹھی پہنچ جانا۔ یہ ہے ساری بات۔ تھانے دار صاحب، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، اور نہ کبھی کیسر صاحب نے مجھ سے کوئی فالتو بات کی تھی۔ وہ ایک غریب اور مجبور عورت تھی۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں عدالت کے چکر سے میں بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ فی الحال تم نے اپنے تازہ بیان کے متعلق کسی کو نہیں بتانا۔ وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ اس نے پہلے جو بیان مجھے دیا تھا وہ اتنی اداکاری سے دیا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ 1000 روپے کا بھی اثر تھا۔ پھر احسان نے بڑی استادی سے یہ بات اس کے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ اگر اس نے اس کا رٹایا ہوا بیان نہ دیا تو پولیس اسے بہت پریشان کرے گی۔ اس نے اس معاملے میں زیادہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اب میں نے دبکا لگایا تو انہوں نے سچ اگل دیا۔ اب مالی ذوالقرنین کا تازہ بیان بھی سن لیں۔ اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، مجھے کیسر صاحب نے نہیں بلکہ احسان صاحب نے 300 روپے دے کر کہا تھا کہ آج جاؤ فلم دیکھو اور صبح آنا، اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی تھی کہ سینما کے ٹکٹ کو سنبھال کر رکھنا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اگر چاہوں تو تمہیں حوالات میں بند کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن نہیں، عدالت میں تمہیں یہی بیان دینا پڑے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، میں مجبور تھا۔ اب تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ احسان تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، یعنی احسان اور مسرت کی ازدواجی زندگی کہ احسان اور ملک فرقان کا پھڈا ہو گیا۔ ملک فرقان کیسا بندہ تھا یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں۔ اس نے اپنا ایک خاص بندہ عارف
एहसान के पीछे लगा दिया और ये सब मुझे बाद की तहकीक और तफ्तीश से साबित हुआ था। एक दिन प्रोग्राम के मुताबिक आरिफ ने एहसान से कहा, एहसान साहब, आप हर वक्त कारोबार में ही घुसे रहते हैं, कभी बाहर की दुनिया भी देख लें। काम के साथ साथ तफरीह भी ज़रूरी है। फिर उसने एहसान को घोड़ों के रेस वाले मैदान का रास्ता दिखा दिया। वो जब भी रेस होती थी वहाँ जाता था। उसने देखा कि इसमें तो बड़ी बड़ी शर्तें भी लगाते हैं। कुछ जुआरियों ने इसे इस तरफ राग़िब कर लिया। वो शर्तें लगाने लगा। 2-3 दफ़ा जीतने के बाद इसकी हार शुरू हो गई। सियाने कहते हैं कि इंसान को अपना बुरा भला खुद सोचना चाहिए, किसी के बरगलाने में नहीं आना चाहिए। लेकिन जब बरगलाने वाला आरिफ जैसा काइयाँ शख्स हो तो इसके सामने एहसान जैसे सीधे साधे बंदे की क्या हैसियत है। बहरहाल जुए ने एहसान को कहीं का ना रखा। इधर कैसर के कान में ये भनक पड़ गई और उसने अपनी सौतेली बहन को जाकर सारी सूरत हाल बताई। यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि कैसर शादी के बाद अलहदा रहता था। मुसर्रत ने एहसान से बाज़पुरस की। उसने कहा, कैसर वैसे ही अनशन मारता रहता है। इनकी आपस में अच्छी भली लड़ाई हो गई और मुसर्रत ने लेन देन का हिसाब कैसर के हाथ में दे दिया, जिससे एहसान को बड़ी मिर्चें लगीं। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि उस वक्त तक पुलों के नीचे से काफ़ी पानी गुजर चुका था। पैसा जुआरियों के पेट में चला गया था। जिन लोगों ने एहसान को गंदम, मकई और दूसरी इजनास का ठेका दिया हुआ था, उन्होंने पैसों का तकाजा शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ तो गुड़गट्ठी के हाथ लग गया था, यानी एहसान ने अजनास बेचकर पैसे जुए में हार दिए थे। वह हद से ज़्यादा परेशान रहने लगा, लेकिन उसने कोई सबक नहीं सीखा था, क्योंकि इस दलदल से निकलने के लिए उसने आरिफ से ही मशवरा मांग लिया। वो तो पहले ही किसी ऐसे ही मौके का मुंतज़िर था। उसने चालाकी से कहा, एहसान साहब, मेरे जहन में एक स्कीम है, अगर इस पर अमल करें तो। एहसान तो वैसे ही किसी तिनके का सहारा ढूंढ रहा था। उसने आरिफ से कहा, तुम स्कीम बताओ, मैं इस वक्त सब कुछ करने को तैयार हूँ। फिर आरिफ ने स्कीम बताई तो वो बोला, बड़ी अच्छी स्कीम है, इस तरह मैं एक तीर से 2 शिकार कर लूँगा। कैसर भी मेरे राह का पत्थर साबित हो रहा है। जो 2 बंदे हमने गिरफ्तार किए थे, आरिफ ने ही दिए थे और उन्होंने ही वारदात की थी। वो कोई पेशावर डाकू नहीं थे। उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की थीं। पठान चौकीदार के सर पर डंडा मारना भी इसी में शामिल था। दोनों दीवार फांदने के माहिर थे। एक का कद 5.5 फीट, दूसरे का 6 फीट से भी ज़्यादा था। एक ने दबे कदमों चौकीदार के सर पर पहुंचने के बाद उसके सर पर डंडा जोर से मारा था। इस वक्त दोनों दीवार फांदकर अंदर पहुंच चुके थे। आगे बढ़ने से पहले मैं दोनों के नाम बता दूं, ताकि आप पहली और दूसरी के चक्कर से निकल आएं। इनमें एक का नाम यूसुफ जबकि दूसरे का हामिद था। हामिद आवाज़ बदलने का माहिर था। इसको बता दिया गया था कि ख्वाबगाह कहाँ है। उसने ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचकर एहसान की आवाज़ की नकल उतारते हुए कहा था, मुसर्रत, दरवाज़ा खोलो। जो ही उसने दरवाज़ा खोला, यूसुफ ने साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से उसे गोली मार दी। हामिद ने फुर्ती से इसके मुंह पर हाथ रख दिया था। फिर उन्होंने तिजोरी खोलकर डब्बों से जेवर निकालकर इन्हें इधर उधर बखेर दिया था, यानी कि खाली डब्बों को। अब कैसर के मुतालिक भी सुन लीजिए। एहसान शुरू दिन से ही इसे पसंद नहीं करता था। फिर जब मुसर्रत ने उसे उसके सर पर मुसल्लत करते हुए लेन देन का काम उसके सुपुर्द किया था, तो कैसर इसे अपनी राह का पत्थर लगने लगा था। जिस तरह एहसान ने उसे यानी कैसर को मुजरिम साबित करने के लिए इसके खिलाफ माली जुल्करनैन और मुलाजमा खुर्शीद से बयान दिलवाए थे और ख़ुद भी इसे मुलाकात पर अय्याश और खटिया साबित करने की कोशिश की थी, ये सब आप जान ही चुके हैं। यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि कैसर ठीक बंदा था। दोनों बहन भाइयों के ताल्लुकात भी मिसाली थे। सिर्फ एक दिन एहसान की गलतियाँ जानकर कैसर ने कहा था कि मैं एहसान को मज़ीद ढील नहीं दूँगा।
بعد میں اسے پتہ چلا ہوگا کہ اب اس بات کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی کیونکہ چڑیا کھیت چگ چکی تھی۔ یہ بات احسان کو پتہ چلی تو وہ مزید کیسر کے خلاف ہو گیا۔ جب انسان اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی بازی ہار جاتا ہے تو ہر اچھے و برے طریقے سے بازی جیتنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ اب کیسر کے متعلق جان لیجئے، اسے غائب کیا گیا تھا۔ وہ خود روپوش نہیں ہوا تھا۔ احسان نے اسے اس وقت دھوکے سے ایک دور افتادہ جگہ پر بلایا تھا جب وہ پٹھان چوکیدار کو اسپتال میں داخل کروا کے واپس آ رہا تھا۔ پہلے اسے چائے میں خواب آور گولیاں ڈال کر پلائی گئی تھیں، پھر اس کا گلا گھونٹ کر اسے ایک ویران جگہ پر زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا تھا، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اسے اس ساری واردات کا ذمہ دار ٹھہرا کر پولیس کو اس کی تلاش میں لگا دیا جائے۔ پھر جس طرح احسان نے اس کے گرد جال بنا تھا یہ آپ جان ہی چکے ہیں۔ باقی ساری اسکیم تو عارف کی ہی تھی، لیکن دو کام احسان نے خود کیے تھے، ایک خورشید اور ذوالقرنین کے بیان والا اور دوسرا زرکا کے گھر واردات والے بندے بھیجنے کا۔ اب زرکا نے جو بات مجھے بتائی تھی اور جو احسان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زرکا کے تھانے میں دیر سے آنے کی وجہ یہ تھی کہ احسان نے اسے کہا تھا کہ کیسر پیسے لینے گیا ہے، وہ جلدی میں تھا اس لیے تمہیں نہیں بتا سکا۔ لیکن جب زیادہ دن گزر گئے تو زرکا کو تشویش ہوئی اور خواب نے تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا اور وہ میرے پاس آ گئی۔ ادھر احسان نے سوچا کہ اس طرح نہیں چلے گا، یہ نہ ہو زرکا تھانے چلی جائے۔ اس نے زرکا کو بھی اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور وہی دونوں بندے بھیج دیے، مگر اب کافی دیر ہو چکی تھی، وہ مجھے سب کچھ بتا چکی تھی اور پھر دوسرے خدا کو بھی اس کی زندگی منظور تھی۔ ملک فرقان نے واقعی اونٹ کی طرح بدلہ لیا تھا، لیکن میں اسے قانون کی گرفت میں نہیں لے سکتا تھا۔ عارف بھی منحرف ہو چکا تھا، میرے پاس بھی ثبوت کوئی نہیں تھا۔ احسان واقعی نمک حرام تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟